خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، گزشتہ 2 قسطوں سے ہم مسلسل قرآن کے بارے میں مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم اس سلسلے کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے ابھی تک قرآن کے بارے میں قرآن کا جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، اس سے ہماری کافی الجھنیں تو سلجھ گئیں۔ البتہ کچھ سوال ابھی اور تھے جو ہمارے ذہنوں کو سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ لہذا کائنات کس نے بنائی، اس کا جواب بھی ہم قرآن میں تلاش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ سوالوں کے جواب قرآن کے بارے میں اگر ہم جان لیں تو یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھی بہت ہی ہلکی سی دھول کو بھی اچھی طرح صاف کر دیں گے۔ آئیے ہم تھوڑا قرآن کے بارے میں اور مطالعہ کر لیں۔ اور جب ہم مزید مطالعے کی طرف جاتے ہیں تو سورہ الشعراء کی آیت نمبر 196 ہمارے سامنے آتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یعنی ہم دوسرے مذاہب جیسے عیسائیت اور یہودیت کے بارے میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ جن میں ان مذاہب کے پاس الہامی یا آسمانی کتابیں موجود ہیں، لیکن ان میں وقت کے ساتھ کافی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جس اللہ نے توریت نازل کی، اسی نے انجیل نازل کی، اور پھر اسی ایک اللہ نے قرآن بھی نازل کیا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کئی سو سال پہلے توریت نازل کی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس توریت کے نازل کرنے کے کئی سو سال بعد اللہ تعالیٰ انجیل بھی نازل کریں گے، اور اس کے بھی کئی سو سال بعد اللہ تعالیٰ قرآن نازل کریں گے۔ تبھی اللہ نے اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں کرا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے توریت نازل کی تو اس کے بھی کئی سو سال بعد اللہ تعالیٰ انجیل بھی نازل کریں گے اور حضرت عیسیٰ پر نازل کریں گے، اور اس کے بھی کئی سو سال بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل کریں گے اور حضرت محمد پر نازل کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کئی سو سال بعد کا بھی علم رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ماضی اور حال کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یعنی کئی سو سال بعد بھی اس دنیا میں کیا ہوگا، کون کون سے لوگ آئیں گے، کیا کیا کریں گے، کیا کیا دنیا کے اور کائنات کے حالات ہوں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا ہم انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یعنی ہماری سوچ، ہماری عقل اور ہمارے علوم بھی اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، اور جب ہم سورہ الشعراء کی آیت نمبر 197 کو دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بھلا کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں۔ ناظرین، جس طرح پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے، وہیں اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل بھی دے دی کہ بنو اسرائیل کے وہ علماء جو توریت کا علم رکھتے تھے، وہ اس قرآن کی حقیقت کو بھی جانتے تھے۔ ناظرین، یقیناً یہاں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ جس طرح توریت اور انجیل میں گزرتے وقت کے ساتھ کافی تبدیلیاں ہو گئیں، تو کیا قرآن جس کو 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اس میں بھی کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ تو آئیے ناظرین، ہم اس سوال کا جواب بھی قرآن ہی میں تلاش کرتے ہیں۔ اور جب ہم
سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 کو دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ناظرین، یہاں وہ ابہام بھی دور ہو گیا کہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو، کیونکہ ظاہر ہے جس اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ عظیم ذات جب کسی کی حفاظت کرے تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی جس کی حکومت بھی کامل ہو، جس کا اقتدار بھی مکمل ہو، جس کا زور بھی چلتا ہو، جس کی شان و شوکت بھی ایسی ہو، جب وہ کسی کی حفاظت کرے تو کون ہے جو اس کو تبدیل کر سکے؟ ناظرین، جب ہم اس قرآن کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ بروج کی آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ ناظرین، ویسے تو یہ ایک بہت ہی سادہ سی آیت ہے، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ قرآن کی سچائی کی بہت بڑی گواہی بھی ہے کہ انسان بھلے اس قرآن کو نہ مانے، اس قرآن کی واضح دلیلوں کو بھلے نہ سمجھے اور اس کی نصیحتوں سے بھلے فائدہ نہ اٹھائے، ان سب چیزوں سے قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ حقائق کسی کے نہ ماننے سے تبدیل بھی نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح جب ہم سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 20 کی جانب دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپا رحمت ہے۔ یعنی جو لوگ اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اس کی حقیقت کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس کی دلیلوں پر غور بھی کرتے ہیں اور اس کی نصیحتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، تو یہ قرآن ایسے تمام لوگوں کے دلوں کو بصیرت اور ان کو وہ سمجھ اور نظر دیتا ہے جو ان کو منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ ناظرین، اب اگر ہم غور کریں تو ہم نے یہ تلاش کا سفر جو شروع کیا تھا، اس کا اصل دار و مدار وہ ایک سوال ہی تو تھا کہ ہم کیوں ہیں؟ اور جب ہمیں ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے وجود کا مقصد ہمیں مل جائے تو یقیناً ہم اس مقصد کو پورا کر کے اپنی منزل تک پہنچنا ہی تو ہمارا اصل مقصد ہے۔ اور اب جب قرآن ہمیں یہ واضح کر رہا ہے کہ اس قرآن پر عمل کرنے سے اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے ہم منزل تک پہنچ جائیں گے، اس کا مطلب ہے ہمیں ہماری زندگی کے سارے سوالوں کے جواب اسی قرآن سے ہی مل جائیں گے، کیونکہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ یہ اس عظیم ذات کی کتاب ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی بڑی کہ ہماری سوچ بھی اس کے آگے دم ہے۔ یعنی وہ ذات جو مستقبل کو بھی اچھی طریقے سے پہلے سے ہی جانتی ہے۔ یعنی ہم اپنے مستقبل کے بارے میں صرف اندازے تو لگا سکتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے۔ لیکن جس کا علم
کئی سو سال آگے کا بھی جانتا ہو، یعنی جس کا علم اتنا ہو کہ وہ کئی سو سال آگے کیا ہوگا یہ سب بھی جانتا ہو، ایسے مکمل علم رکھنے والے کی یہ وہ کتاب ہے۔ اور ابھی تک ہم نے اس قرآن کا جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، ہمیں ہر بات بہت گہرائی اور سچائی کے ساتھ ملی ہے۔ لہٰذا اب ہم بہت ہی اطمینان اور تسلی کے ساتھ اس قرآن کا مزید مطالعہ کریں گے، کیونکہ قرآن کے مطالعے سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ شاید ہمارے تمام سوالوں کے جواب اس قرآن میں مل جائیں گے، لیکن اس تھوڑے سے مطالعے کے بعد اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ یقیناً ہمارے تمام سوالوں کے جواب ہمیں اسی قرآن میں ہی مل جائیں گے، جو کہ خالص رب العالمین کی کتاب ہے، جس میں کسی حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لہذا مزید سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تلاش کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔